ویلکم ٹو دا ہیلتھ ہیپینس سکسیس ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آج پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے احساس کمتری اور جیلیسی. یہ بدترین چیزیں ہیں. جیلیسی احساس کمتری ہوتی ہے. احساس کمتری میں مبتلا لوگ غصہ کرتے ہیں، جیلس ہوتی ہے، اور جیلیسی کے ساتھ ساتھ ان میں چڑچڑاپن ہوتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، یہ نفرت ہوتی ہے، ان میں نفرت انگیز سوچیں ہوتی ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ کیسے وجوہات اس کی؟ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. کسی نئے جگہ پہ جانا، کچھ مقصد اپنے صلاحیتوں کو پہچاننے میں موقع نہ ملنا، اور اسی طرح ماحول سے پرسکون نہ ہونا ماحول، اور اس طرح ماں باپ سے جو منفی رویہ، منفی جو تعلیمات ملتے ہیں، ماں باپ سے چڑچڑاپن، ماں باپ سے ڈانٹ وغیرہ پڑھنا، منفی باتیں کرنا بچوں کے ساتھ، وہ جیلیسی کے شکار ہو جاتے، جیلیسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح ماحول پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ماحول میں اگر اس سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہے اور ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی وجہ ہو سکتا ہے. باڈی لینگویج ہے، اور اس طرح کے ان کے پاس انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے. اور وہ انفارمیشن کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اس کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جو جیلیسی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا برا ہے، ان کی زندگی میں کتنی بے چینی، بے سکونی اور بے تابی، بے عجیب کیفیت لا سکتے ہیں، اور ان کو پروفیشنلی کتنا ڈاؤن کر سکتا ہے، اس کو شخصیت کے حوالے سے کتنا ڈاؤن کر سکتا ہے. اور پھر جب ایک انسان جیلس ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بار جیلیسی کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے لوگ ترقی کر پاتے ہیں. تو ترقی کی وجہ سے، کیونکہ جو بھی جیلس لوگ ہیں، اگر کسی سے آپ جیلس ہے تو وہ شخص ضرور ترقی کرے گا یا کرے گی، کیونکہ آپ جس سے جیلس ہے وہ ضرور ترقی کریں گے. وہ رکیں گے نہیں، وہ رک نہیں سکتے، وہ کیونکہ پاسبل ہی نہیں. وہ ضرور ترقی کریں گے. جیلیسی ایسے بدترین چیز ہے، آپ کسی کو روکتے ہیں مگر وہ آگے بڑھتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جیلیسی اس صورت میں ہوتی ہے جب ان جیلس لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے، کمزور سمجھ کے کہ دوسرے ہم سے طاقتور ہے، اس وجہ سے جیلیسی ہوتے ہے اس میں، یا دوسروں میں بہت زیادہ نالج ہے، ان کے پاس بہت پاور ہے ان کے پاس، یا ان کے پاس کچھ چیزیں اضافی ہے، میرے پاس کم ہے، اس وجہ سے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں. جیلس یعنی آپ یاد رکھیں کہ جیلس وہ لوگ ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ بھی ہو، کچھ نہ ہو، جو بھی ہو، مقصد اگر جیلس ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، اس سے کوئی برتر ہے جس سے وہ جیلس ہے. یہ جیلیسی کا ہے، اور جیلیسی ہی احساس کمتری ہے. تو آپ کی باڈی لینگویج کا صحیح نہ ہونا، کچھ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں، وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے سے لوگ برتر ہے، تو اس وجہ سے بھی ایسا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور جیلیسی کے مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس چیز پہ، اور اس کا آج علاج کا طریقہ بتائیں گے. السلام علیکم. سوری، کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئے، تو ہم آگے چلتے ہیں. احساس کمتری بدترین چیز ہے، اور اس کے بارے میں انسان کو اپنے بارے میں نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح ہو رہے. منفی باتیں اور زیادہ موقع نہ ملنا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے پہچان کو کھو دینے کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے پہچان کو ڈر ہوتا ہے کھو نہ جائے. کال ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علیشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی علیشہ، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ہر طرح کا جی میں نے آپ سے بہت شکریہ آپ کا. میں نا بہت مایوس ہوں زندگی سے، جیسے نفسیاتی مسائل میں ہوں،
بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہوں اور اپنے اوپر بہت زیادہ ٹینشن ہیوی بھی کر لیتی ہوں. تو بالکل مایوسی والی زندگی میری گزر رہی ہے. تو میں آپ کا پروگرام دیکھ کے میں کہہ رہی تھی کہ آپ سے میں بات کروں کہ آپ مجھے کوئی اس کا سمجھا میں کیا اس کا یہ طریقہ علاج ٹھیک ہے ایسا کہ جو مایوسی والی زندگی سے نکال دیں. بالکل میں بہت ڈپریشن میں رہتی ہوں. جی آپ کہاں رہتی ہے؟ جی میں لاہور میں. اچھا لاہور میں. تو انشاءاللہ ہم لاہور تو آئیں گے ضرور انشاءاللہ. لاہور میں کلاسز چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا تو آپ یہ بے چینی ہے بے سکونی ہے کیا ہے آپ میں؟ جی کس طرح کیفیت ہے آپ کا؟ بس ایسے مایوسی زندگی میں نا امیدی سی کچھ کرنا چاہتی کچھ ہوتا نہیں ہے. بس میں ڈال رہتی ہوں ہر دیتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کچھ پروگرام کرنا کے چاہتی ہوں کام ہو نہیں پاتے. بالکل اس پروگرام کے اینڈ پہ جو پچھلے پروگرام کا کچھ حصہ رہ گیا تھا وہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی آپ بالکل. کا پروگرام بہت اچھا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو اور زیادہ جی لوگوں کو دیکھنے سیکھتے ہیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں جو آپ بتاتے ہیں. کیونکہ انشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے اور میرے پورے گھر والے سارے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہ پروگرام. ماشاءاللہ بہت اللہ شکریہ. آپ کو جزا دے خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ ٹھیک ہے. کے بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ لوگوں کا پسند کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی آگے بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ خدا نہ کرتا ایسا کوئی چیز نہ ہو. جیلیسی انسان کے زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جیلیسی میں یہ چیزیں آ جاتے ہیں کہ جیلس انسان ڈھونڈتے ہیں اپنے جیسے اور بھی دنیا کو. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی جیلس کرنا, دوسروں سے جیلس کرنے کی کوشش کرنا انہوں نے. تو اس طرح ایک جیلس انسان راہو کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. کبھی انہوں نے کوئی پاور کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, دوسروں کی گرانے کی کوشش کی ہے. ایسے حرکتیں ہوتے ہیں ان سے کہ وہ بالکل ان کی شخصیت کو گرا دیتے ہیں, ان کے پروفیشنل کیریئر کو خوفناک بنا دیتے ہیں, ڈراؤنا بنا دیتے ہیں. وہ ایک ڈر سا ہوتا ہے, خوف سا بنا دیتے ہیں اس کا اپنے پروفیشنل اور اپنے گھریلوی ماحول کو بے حد, تاکہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ ناکارہ ہے, بیکار ہے. کوئی ان کو ناکارہ بنا سکتا ہے, کوئی ان کو ناکارہ کر سکتے ہیں. یہ ایک جیلس انسان کے ایک وہ ہوتے. تو اس وجہ سے وجوہات ایسے بہت سارے ہیں. تعلیم کا فقدان ہے اور اس طرح کے معاشی بدحالی ہے, رشتوں میں ناکامی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح خوف, بیجا خوف اور اپنے بارے میں کمتری کا سوچنا, خوف, بیجا خوف. اس طرح لوگوں میں کمتری یعنی اپنے بارے میں سوچتے, اور ان کو ہوتا ہے یہ کہ معاشرے میں وہ ایک اپنے آپ کو ایک الگ تلگ سا کوئی چیز سمجھتے ہیں. یعنی وہ جس طرح ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. تو اس طرح کے رشتوں میں ناکامی بھی اس وجہ سے ہوتی ہے, خوف, بیجا خوف بھی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, معاشی بدحالی بھی. یہ وجوہات ہے اس کے نا, اپنے بارے میں کمتر سوچنا اور اسی طرح جو ہے نا اکیلے محسوس کرنا, دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس نہیں کرتے ہیں, اور پروفیشنلی جیلسی ہونا یہ وہ بہت بدترین چیز ہے. پروفیشنل جیلسی انسان کے اپنے کیریئر, اپنے پروفیشنل لائف کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. جب ایک جیلس انسان ہے وہ دوسروں کو تو ضرور ڈسٹرب کرتے ہیں, اور وہ دوسرے لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہ آپ جیلس ہے, کہ آپ سے وہ نہیں جانتے کہ یار اس کو بھی اپنے بارے میں علم نہیں ہے, تو پھر وہ جیلس تو نہیں ہوتا ہے مگر مقابلے میں آ جاتا ہے. وہ جو ڈسٹرب کرتے ہیں دوسری شخص جو اس کو جو دوسرا کمپنی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے دوسری کمپنی میں, تو دونوں ایک کیا آ جاتا ہے. تو اگر ایک کمپنی اگر کمزور ہے وہ طاقتور کیسے بنتا ہے کہ ایک جیلس کوئی بھی ایک شخص آپ سے جیلس ہے یا کمپنی کوئی بھی وہاں کا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے آپ کے لیول, بلکہ آپ لیول سے اوپر چلے جاتا ہے. وجہ یہ ہوتا ہے
کہ انہوں نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے, اوپر چلنے ہوتا ہے, اور یہ شخص جو ہے نا ادھر سے گھوٹتے رہتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں غزالہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی غزالہ کیا کہیں گی؟ جی مجھے نا دراصل میں بھائی کا مسئلہ ہے اتنا. ہاں کیا ہوا بھائی کو؟ تو اس کو جو نا اس کی عمر ہے 24 سال. بالکل بھی اس میں مطلب کانفیڈینس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اس کی اتنی مطلب کمی ہے, اس کی وجہ سے نا بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہے وہ, اور لوگوں میں نہ اٹھتا بیٹھتا ہے, بہت زیادہ گھبراتا ہے جیسے رش ہو کہیں آنے جانے سے, بات کرنے سے. اس کی وجہ سے وہ سب سے دور ہوتا جا رہا ہے. بہت زیادہ تنہائی پسند ہو گیا ہے. کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتا. تو اس کی وجہ سے نا ہمارے گھر میں مطلب بہت زیادہ مسئلہ ہے. سبھی پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے. ظاہر اس عمر میں تو بچوں کو گھلنا ملنا چاہیے, پڑھائی ہے, لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, مگر وہ بالکل تنہائی پسند ہو گیا. اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہیے تھی. بالکل میں بالکل آپ کو بتاتا رہوں گا, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. بالکل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صحت عطا کریں گے, بہترین سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ضرور دیکھے گا, ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے یاد کیے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ہم بات کر رہے تھے ناظرین کی کس طریقے سے ہم ایک جیلس انسان کو سمجھا سکیں کہ آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے. نقصان دہ سب سے پہلے تو ان کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ وہ پروفیشنلی اس کی صحت پہ بدترین اثر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو صحت بدترین قسم کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ صحت جب تک خراب اس وقت خراب ہو جاتا ہے جو سب سے انسان ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو, اور دماغی طور پہ نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو. اور جیلیسی جو ہے بدترین انسان کو نفسیاتی, جسمانی, دماغی طور پہ انسان کو ویک کرتے بہت زیادہ, اس وجہ سے ہوتے. اور جو لوگ جیلس ہے وہ تو نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے, اور جن لوگوں سے وہ شخص جیلس ہے, کوئی اور اس کو نقصان پہنچا رہے, وہ پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں. وہ بھی اس سے زیادہ پریشان, وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے کہ کہیں نہ کہیں نقصان ہو, کوئی ایسا ویسا. مگر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہیں خوش رہنا چاہیے کہ چلو شکر ہے الحمدللہ کوئی تو ہے ہم سے جیلس ہے, ہمیں میں کوئی خوبی ہے, اچھائی ہے. آپ میں اچھائی ہے اس لیے لوگ آپ سے جیلس ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی پریشان مت ہو اگر آپ سے کوئی جیلس ہے. آپ یہ سمجھے کہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ سے کوئی جیلس ہے, آپ میں کوئی نہ کوئی اس سے بہتر خوبی ہے, اچھائی ہے آپ میں. تو اس وجہ سے کبھی بھی پریشان مت ہو. تھوڑی بہت رکاوٹ ہے آپ کو آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے زیادہ رکاوٹ بھی آ سکتا ہے, مگر اس بھروسے سے کہ آپ میں ایک یونیک چیز ہے, لوگ آپ سے جیلس ہے, اس سے آپ خوش رہیں. یہی آپ کو اٹھائیں گے, اڑائیں گے آپ کو, اور آپ کو ایک منزل تک جو آپ چاہتے ہیں آپ کو اچیو کرنا دیں گے یہ چیزیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی پریشان مت ہو. کوئی بھی شخص اگر آپ سے جیلس ہے, خوش ہو کہ آپ میں کوئی نیو کوالٹی ہے, کوئی نیو تھنگ ہے, کوئی نئی چیزیں ہیں آپ کے اندر ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں زندگی میں آپ آزما لو اور خود تجربہ کرو, اور دنیا میں جیلس لوگ کم نہیں ہیں, بہت ہے. آپ کو خود تجربہ ہو جائیں گے, کوئی نہ کوئی تو آپ سے ضرور جیلس ہوں گے. اپنے آپ کو پریکٹس کریں, پریکٹس اس طرح کریں کہ خوش رہیں. جیسے آپ کو کوئی جیلس انسان آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے تو آپ انرجیٹک پاورفل رہے, اپنے دفاع ضرور کریں. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ چلو آپ کو نقصان پہنچاتے جائیں, کوئی بات نہیں, اپنا دفاع ضرور کریں, مگر یہ بھی خوش رہیں کہ آپ ایک یونیک انسان ہیں, آپ کے اندر ایک یونیک کوالٹیز ہے, آپ ایک یونیک کام کر رہے, ایک یونیک کوالٹی ہے آپ کی, اور بہترین ہے آپ اس سے برتر ہے. اس وجہ سے آپ سے وہ شخص حسد کر رہے, جیلس ہے آپ سے. حسد کرنے والے جو ہے وہ اللہ کے بہت بڑے گناہگار ہوتے ہیں. آپ جیلس مت ہو. آپ اگر ہوں گے تو اسی کے
رہے ہوں گے تو یہ ایک مسئلہ بن جائے گا آپ کو. تو یہ بڑا بہترین, آپ ذرا سکون میں آ جائیں گے. جو میں نے بات کہی کہ آپ خوش رہیں تو آپ پرسکون ہو جائیں گے. اسی پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں اور بتاؤں گا. ویلکم بیک ٹو دا ہیلتھ ہیپینس سکسیس ود ڈاکٹر عبدالصمد ناظرین. جیلسی بدترین چیز ہے, خراب ترین چیز ہے, اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. ان کا صحت خراب ہو جاتا ہے, ان کو نفسیاتی بیماریاں بہت بڑھتے ہیں. سٹریس بالخصوص جنم لیتے ہیں ان میں. سٹریس بہت بدترین چیز ہے, جو کہ سٹریس, دباؤ اور پٹھوں کا درد, جوڑوں کا درد, کمر کا درد, موٹاپا لا سکتے ہیں, بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ذہنی طور پہ جب انسان ڈسٹرب ہے, پریشان ہے, نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے, پریشان ہے, تو ظاہر ہے ان کے تمام نظام پہ, تمام کے تمام نظاموں پہ اس کا برا اثر کریں گے. تو اس وجہ سے احتیاط کرے, خدا نہ کردہ کہ اس میں آپ مبتلا نہ ہو. اور اگر کوئی آپ سے جلسی پر مبتلا ہے, خوش رہیں اور انجوائے کرے زندگی کو, بہترین زندگی گزاریں, اچھی زندگی گزاریں. حل اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ آپ پرسکون ہے, طاقتور ہے, پاورفل ہے, اور ریلیکس کریں اپنے آپ کو. سب سے پہلا ریلیکسیشن کی مشق کریں. بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے اور اللہ کو یاد کرے, کائنات کے جو کریٹر ہے ان کو یاد کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, اور اچھائیوں میں سے آپ بہت سارے کچھ نکال سکتے ہیں. بہت سے اچھائیاں آپ جب کریں گے تو بہت سارے کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے, اچھائی سے ہو سکتے, بہتری سے ہو سکتے. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی زندگی اچھائی سے اور بہتری سے ہوتے تو اس صورت میں آپ اپنی زندگی کو بہترین طور طریقے سے گزار سکیں گے, اچھی طریقے سے گزار سکیں گے. اس وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا کہے اور اچھا کرے, اچھا بہترین سے اپنے آپ کی زندگی کو بہتر کرے. میں ابھی آتا ہوں, آپ کو اپنے اگر جلسے سے دور رہنے ہیں تو سب سے پہلے میں آگے بھی بتاتا جاؤں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, مگر جو پچھلا پروگرام کا کچھ رہ گیا تھا وہ بھی آپ کی جلسے میں مدد کریں گے. اپنی زندگی کو 5 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں, اپنے دین کو سارے 5 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں. ایک حصہ آپ دیں صبح آپ دیں, اپنے آپ کو دیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک حصہ دے دے, اور وہ 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں آپ کا ورزش اور ناشتہ ہوتے ہیں. اگر 2 گھنٹے دے تو بہت اچھا ہے. اس میں آپ کی ورزش ہوتی ہے اور آپ کی یعنی صحت کے لیے کچھ کرتے ہیں, ایکسرسائز ہوتے ہیں اس میں. اور اسی طرح پھر آپ کا آتا ہے پروفیشنل ٹائم, آتا ہے پروفیشنل کیریئر وغیرہ, تعلیمی, اگر آپ کا بچے یا پڑھ رہے ہیں تعلیمی, بلکہ تعلیم تو چلتا رہتا ہے, بڑوں میں بھی چلتا رہتا ہے. پھر آپ دیں گے فیملی معاشرتی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا بہت حصہ لیں گے. اسٹڈیز یا ذہنی صحت کے لیے نیچرل کچھ ہلکی پھلکی کچھ آپ کریں گے, ایکٹیویٹیز پڑھیں گے اور اس پہ علم کو حاصل کریں گے. یہ ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ کے جو پچھلے پروگرام کرے گیا تھا. دین کو آپ کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں, اس کو لکھ لیں, اپنے اس کا 5 خانے لکھے. اس 5 خانوں میں آپ کیا کرتے ہیں سامنے رکھیں. ایک روٹین کے کام ہوتا ہے, اس کو ایک نیچے لائن کر کے روٹین کے کام جو ہے اوپر لکھے, جو نیچے نئے کام آپ کرتے رہیں گے. یہ بڑی ضروری ہے. یہ پچھلا پروگرام کا تھا اور ہم چلتے ہیں کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اس پہ ہے جیلیسی پہ. تو جیلیسی جو ہے بدترین بیماری ہے. یہ آپ کے ٹائم مینجمنٹ کو بھی خراب کرتا ہے, کیونکہ آپ ٹائم پہ پھر چیزیں کرنا بہت آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, خدا نہ کردہ. تو اس لیے ٹائم پہ ہر چیز کو بہتر طور طریقے سے آپ سر انجام دے سکتے ہیں. ٹائم ضروری ہے اور ٹائم ہمیشہ اچھی طریقے سے یوز کریں. آپ جلیسی سے بھی نکل سکتے ہیں, سانس کمدے سے بھی نکل سکتے ہیں, کیونکہ آپ بیزی رہیں گے. کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا جناب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
جی میرا نام افتخار ہے جی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جناب۔ جی افتخار صاحب کیا کہیں گے؟ جناب اس کے لیے تو کہنا ایسا ہی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو جائے گی۔ کون سے سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں آپ افتخار صاحب؟ کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جناب یہ سمدا کے حوالے سے اور سمدا کی جو چیزیں جتنی بھی ہیں جی جتنے لوگوں کو فائدہ ہے، ہاں جسمانی بھی نفسیاتی بھی اور مطلب صحیح، کسی بھی لحاظ سے سر سے لے کے پاؤں تک۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ افتخار صاحب اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں صحیح، بالکل جی بالکل بالکل۔ کیسے آپ؟ اچھے ہیں الحمدللہ جناب، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آج اتنے اچھے مالج بن گئے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ ایک بہترین مالج بن گئے، ایک بہترین ہیلر بن گئے آپ، اور ایک دوسروں کی ہیلپ کرنے والے، ایک دوسروں کے کام آنے والی ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے اور دے دی آپ کو۔ جی بے شک بے شک، لیکن وسیلہ آپ ہیں جناب، آپ کے ہی ذریعے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی چیز ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی ہے، جس سے ہم اپنا بھی، اپنے پیاروں کا بھی، دوست احباب کا بھی اور دوسروں کا بھی مطلب ہر طرح سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ صحیح، بہت زبردست بات ہے، بالکل الحمدللہ۔ اللہ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کی، ایسی طاقت عطا کی جو کہ ہم ادرس کے بھی کام آ سکتے ہیں، اپنا بھی کام آ سکتا ہے۔ کرونک پرابلم، کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتی ہیں اور اللہ کیور کرتے ہیں، ہے نا؟ بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جی بعض لوگوں کو تو بہت ہی جلدی فائدہ ہوتا ہے، بعض کو ان کی جسمانی کیفیت جو بھی ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، حساب سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک السر کے مریض سے ان کو صرف 2 ہیلنگ کے اندر وہ تو اچھلتے پھر رہے ہیں کہ بولے جی میری 1 سال کی پرابلم تھی، مجھے اتنا سخت تکلیف تھی اور اب پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ تو بالکل جناب بڑی یہ بس اس کا مطلب کیا کوئی متبادل نہیں ہے، بازار نظر آ رہا ہے۔ صحیح بغیر دوا کے اور بغیر کسی چیز کے انسان کا علاج کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ اس میں، اور بغیر کسی پرہیز کی، ہے نا؟ ایگزیکٹلی بالکل جی، بغیر پرہیز محض کے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ہاں، نہ تو کوئی پرہیز بتایا آپ کو، نہ کوئی کسی قسم کے آپ کو کوئی ایکسرسائز بتائے، نہ آپ کو کوئی چیز پرہیز نہیں، اور مطلب اس کا وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چونکہ آپ ذریعہ ہیں تو آپ نے ایک سمندر کو نا ایک بالکل کوزے میں، چھوٹے سے کوزے میں بند کر کے ہمیں سب کے حوالے کر دیا ہے، لو جی سمندر لے جاؤ۔ جی شکریہ آپ کا، یہ جواب نہیں ہے، مطلب الفاظ میں تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اس کے کیا اور کتنے اور کس طرح کے بے شمار فوائد ہیں۔ بالکل الحمدللہ، بالکل ہے، اللہ کا شکر ہے، اور سب کو ہے۔ آپ نے دیکھے افتخار صاحب کہ سب کو ہے۔ آپ نے یہ پچھلے جو 15 دن پہلے آپ نے کیا تھا، پچھلے جو گزرا تھا اسی سیمینار کراچی میں آپ نے کیا تھا، یہاں جو ابھی جی یہ جو آخری اس میں تو میں نے HMF کیا تھا، اچھا، لیکن اس سے پچھلے ماہ میں نے اپنا آخری 8 مکمل کیا تھے۔ اچھا، ہاں جی بالکل صحیح۔ اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور بھی انشاءاللہ اس میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ کیا اس میں جیلیسی اور احساس کمتری کا علاج ہے سمدھا میں؟ بے شک، میں نے جیسے کہا نا، اس میں جیسے بظاہر جو جسمانی تکلیف نظر آ رہی ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جسمانی تکلیف ہے، اس کے علاوہ الرجی اور اس طرح کی چیزیں بھی بالکل اس سے ایسے رفع ہو جاتی ہیں جیسے کہ بالکل کچھ وہ چیز موجود ہی نہیں تھی۔ صحیح، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ افتخار صاحب یہ منفی رویہ، منفی سلوک، منفی بافی اور یہ تمام چیزیں میرے خیال میں سمدھا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل جی، بیہیو یعنی کہ انسان مثلا میں نے اس کو اپنے چھوٹے بچے پہ اپلائی کیا تو ان کا جو پہلے بہت ہی جو ایک کیا کہنا چاہیے اگریسو ٹائپ کا بچہ تھا یا ضدی تھا یا اس میں مطلب ہر چیز میں نا
تو جب یہ چیز پہ اپلائی کی تو ان کو بہت فرق پڑا. میں تو سمجھتا ہوں کہ بظاہر والی نیگیٹیوٹی اور جو نہ نظر آنے والی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے جی ہاں وہ بھی اس سے مطلب ختم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت یعنی تمام نیگیٹیوٹیز، تمام پرابلمز حل ہوتی ہے اس سے. اور بالکل حل ہو جاتے ہیں اس سے. جی ہاں، بہت سلپنگ پرابلمز ہے لوگوں کو. دوسرے پرابلمز جو ہے نا، لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، اور ضلع رہتے ہی ہیں بہت زیادہ. ان کو بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، اپنے آپ پہ. لوگوں میں احساس کمتری، جیلیسی، یہ چیزیں تمام چیزیں کیور ہو جاتی ہے نا. جی بالکل، تمام جو جتنی بھی جسمانی تکلیفیں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور جو نہ نظر آنے والی تکلیفیں ہیں وہ بھی اس سے دور ہوتی ہیں. جی تو یہ تو بس ایسا عجیب چیز ہے کہ بتا نہیں سکتے اس کو. میرے پاس بہت اچھے رزلٹ ہیں، اور خاص طور پہ مطلب فاصلے کے میں بھی اس میں بہت زبردست رزلٹ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مریض آپ کے سامنے ہی ہو، اگر کہیں وہ فاصلے پر بھی ہے تو بھی وہ الحمدللہ 100% بہتر ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے. بہترین طریقہ علاج ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم سمدہ، اور اس سے ڈپریشن کا علاج بڑی آسانی سے ہوتی ہے. ڈپریشن سمدہ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم، ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین طور طریقہ ہے یہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. جی بالکل صحیح فرمایا صاحب آپ نے. مثال کے طور پر میں نے ہمارے ایک دوست بھی ہیں اور مریض بھی کہہ لیں، ان کو کچھ ایسی تکلیف تھی فزیکلی. میں نے ان کو اس کی جب ہیلنگ دی، تمام سر سے لے کے جو پاؤں تک جو ہماری ترتیب ہوتی ہے، جو مختلف جگہ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اتنا حیران اور پریشان ہو رہا ہے. کبھی کمر کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے، کبھی وہ اپنے ٹانگوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی بول رہا ہے بھائی میں تو اس میں پہلے مجھے اٹھنے میں اتنی تکلیف ہوتی تھی، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے آپ نے کاغذ کا بنا دیا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں، میں نے نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے استاد صاحب کا یہ کے ذریعے جو ہمیں چیز ملی ہے، یہ بس یہ وہ چیز ہے. جی افتخار صاحب، اللہ اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آپ سے بہت ساری باتیں کرنے تھے، آپ سے بہت سی تجربات سننے تھے، بس کیا کرے کہ پروگرام کا ٹائم نہیں، اتنا مختصر ہوتا ہے. یہ سب شکایت کرتے ہیں اس پروگرام کا ٹائم مختصر ہے، مگر اس مختصر میں میں بہت سارا کچھ بتاتا ہوں. جس طرح آپ فرما رہے کہ آپ کو دریا کو کوزے میں ڈال کے یہ وہ، اس پروگرام میں بھی یہی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ٹائم کم ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. انشاءاللہ پھر بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اور آپ کی دعاؤں سے درخواست ہے. جی انشاءاللہ ہمیشہ ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے، ہماری دعاؤں میں ہے، آپ بھی یاد رکھیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ. جی حل کیا ہے؟ ہمیشہ خوش رہے، طاقتور رہے، ریلیکسیشن کی مشقیں کریں. جیلیسی کا حل کیا ہے؟ یہ سیلف کانفیڈنس کو بہتر کرنے کی بکس پڑھے، میری کتابیں ہیں. آپ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج پڑھے، اور جو کتابیں میں نے لکھی ہے بہت سی جیل سائنسز ہے اور ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج ہے. یہ آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کو اس چیزوں سے، جیلیسی سے، احساس کمتری، اس چیزوں سے نکال لیتے ہیں. اور اس ڈھونڈے وجہ کو کہ کیسے ہم اپنے کانفیڈنس کو بڑھا سکتے ہیں. کانفیڈنس کو بڑھائیں، خود ہی آپ کی جیلیسی ختم ہو جائے گی. صرف اور صرف کانفیڈنس کو بڑھائیں. بس اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اور جو میں نے حل بتایا اس کا ضرور مجھے رزلٹ پلیز کال ضرور کریں گے آپ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. اللہ حافظ.